سندھاولی ایک جگہ ہے صاحب مظفر نگر میں، وہاں شاعری ہوئی ہے اور ایک بہت اچھا نام شاعری کی دنیا میں. انہوں نے ایک شعر پڑھا، مرحوم ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، لیکن انہوں نے ایک شعر کہا. ایک شعر ہے لیکن گھر جائیے گا، سردی کا موسم ہے، چپ چاپ لیٹیے گا، چاہے آپ کمبل میں لیٹے رہیں، لحاف اوڑھ کے لیٹے رہیں، بالکل جیسے یہ ہیٹر لگا ہوا ہے. جب سکون ملے تب دوسرا مصرع سمجھیے گا. اتنی دیر میں کم سے کم فاضل صاحب بھی تیار ہو جائیں گے. میں پہلا مصرع پڑھتا ہوں، وہی سندھاولی کا مصرع. انہوں نے کہا کہ لوگ اصحاب پیمبر کو برا کہتے ہیں. آپ کے سناٹے پہ بولتا ہوا قربان ہو جاؤں اور ان کی نظروں پر کیا کہہ رہے ہیں. پہلا مصرع انہوں نے پڑھا، لوگ اصحاب پیمبر کو برا کہتے ہیں. مصرع پھر سنو، لوگ اصحاب پیمبر کو برا کہتے ہیں. دیکھیے ناظم بھائی، آپ پہلی بار آئے نا، گوری خالصہ ایسے بھی داد دیتا ہے، تھوڑی دیر سوچے گا پھر کہے گا سبحان اللہ. دیکھیے کیسے سوچے گا. لوگ اصحاب پیمبر کو برا کہتے ہیں، سچ تو یہ ہے کہ برا ایک نہ تھا چاروں میں. دیکھیے سوچ سوچ کے کچھ لوگ داد دے رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں کیا کہا، اور دیکھیں اب داد دے رہے ہیں. دیکھیں داد دے رہے ہیں. میں نے کہا ثانی مصرع گھر جائیے گا تب داد دیجیے گا. ارے شاعری ہے لانا لانا. فرماتے ہیں کہ لوگ، ارے صحیح دیکھیے صاحب، یہ اساتذہ کی بستی ہے، ٹیچرز کی بستی ہے، اور یہاں الحمدللہ شعور کمال پہ ہوتا ہے. تو ثانی مصرع کا لطف لے لے کے کہہ رہے ہیں ایک نہ تھا ایک. ارے یہی تو زبان ہے، اس کو سنیے. کہتے ہیں کہ لوگ اصحاب پیمبر کو برا کہتے ہیں، سچ تو یہ ہے کہ برا ایک نہ تھا چاروں میں. اب جتنے بھی کیمراز کے مالک ہیں ان سے گزارش ہے کہ چاہے جیسے آپ اس کو ریکارڈ کریں، لیکن اب دل مان نہیں رہا ہے کیونکہ نام لے کے یہ سب لعنتیں کر رہے ہیں. تو اب دل یہ چاہ رہا ہے کہ آپ کے ہاں جو کام الحمدللہ جو کارخانہ ہے ذوالفقارانہ انداز والا، کہ یہاں تولا اور تبرہ دونوں کی دھار برابر ہے، اس کو محسوس کرتے ہوئے ریحان اعظمی کا ایک شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ شبانہ نہیں بھائی، شبا نہ پائے گی. اب آپ صاحب ہم نہیں یہ بتا رہے، ریحان اعظمی صاحب کے مصرے سنیے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کربلا ہے، یہاں ہم کو کیا ہراؤ گے. ہاں مائک پہ پڑھ دوں، اجازت ہے یا مولانا کی اجازت ہے کہ مائک پہ پڑھ دیجئے. اب ذرا سا رنگ بدلے اس محفل کا، اسی رنگ میں آئیے. کہتے ہیں ریحان اعظمی، کہتے ہیں کہ یہ کربلا ہے، یہاں ہم کو کیا ہراؤ گے. شبانہ پائی تھی ہندا جگر مدینے میں، ارے ہمیں یقین ہے غیبت سے آئیں گے مہدی، جلایا جائے گا زندہ عمر مدینہ. ارے یہی رنگ ہمیں چاہیے. سلامت رہیے، جیتے رہیے، آباد رہیے، سلامت رہے، جیتے رہیے. آئے حالانکہ ہر بستی میں ہم پڑھ نہیں پاتے. ارے صاحب ہم ہر بستی میں پڑھ نہیں پاتے، لیکن آپ جیسی بستیاں ہیں جہاں دل کی آگ الحمدللہ بجھ جاتی ہے، تھوڑی بہت چنگاری نکال لیتے ہیں. پھر پڑھ دوں؟ اچھا ایسے پڑھ سن لیجئے کہ ہمیں یقین ہے غیبت سے آئیں گے مہدی، ہمیں یقین ہے غیبت سے آئیں گے. کھل کے پڑھ دوں؟ ایک جملہ پڑھ دوں؟ اجازت ہے؟ ہمیں یقین ہے غیبت سے آئیں گے. ارے کھل کے نہیں، جب امام آئیں گے تو قبر کھول کے. ارے سلامت رہے، بات جملہ آ گیا زبان پہ. اور قبر لعنت 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 لعنت. یار اچھا ایک جملہ سن لیا شعر ہے، جیتے رہیے. ہمیں یقین ہے غیبت
غیبت سے آئیں گے مہدی، ہمیں یقین ہے غیبت سے آئیں گے مہدی، جلایا جائے گا زندہ عمر۔ اب شعر نہیں، صرف ایک جملہ سن لیجئے، وہ جملہ بھی ہے اور غدیر کی چھاونی میں رہ کے سقیفہ کے چپر کھٹ پہ رہنے والوں کے لیے حملہ بھی ہے۔ اور یہ لفظ میں نے وہیں سے اٹھایا کہ الحمدللہ ہمارے رضی بھائی کا ایک شعر بھی ہے جس میں چپر کھٹ، اور چل لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے چپر کھٹ کہتے کسے ہیں، اگر میں بتا دوں تو اس پہ بھی آپ ہنسیں گے کہ چپر کھٹ کہتے کسے، لیکن اس کو نہیں بتانا، صرف ایک چیز سن لیجئے، ایک چیز صرف سن لیجئے، ارے جو چاروں طرف سے کھٹیا کے چاروں طرف یہ بانس لگا دیے جائیں، اس پہ کپڑے ٹنگے ہوں، کپڑا بہت سی ایسی، الحمدللہ رضی بھائی ہم سے اچھا سمجھا سکتے ہیں کہ چپر کھٹ کسے کہتے ہیں، اسی لیے چپر کھٹ کے ساتھ یزید ملعون کا استعمال کیا۔ لیکن میں تھا نانوتا میں، علامہ عرفان حیدر عابدی مرحوم کی نانیحال، مرحوم ان کے ہاں جشن بیشیر ہوتا ہے، تو میں نے فضائل پڑھے، مفت میں بنے ہوئے ایک مفتی نے کہہ دیا کہ آپ 1400 سال سے فضائل پڑھ رہے ہیں جناب علی اصغر کے، ان کی عمر کیا تھی؟ برجستہ میں نے کہا فضائل کا عمر سے کیا لینا دینا؟ ارے یہ گوری خالصہ ہے، زبان کو سمجھتا، جیتے رہیے، آباد رہیے، سلامت رہیے۔ ہاں بس، ارے سن لیجئے ایک بات اور سن لیجئے تاکہ ماحول سازگار کر دوں، ناظم کی ذمہ داری ہے، یہ جو آپ نے کہا ہے نا ان کے لیے یہ لفظ بھی چھوٹا ہے، ہاں اس لیے کہ مرحوم خطیب الایمان طاہر جرولی صاحب، اللہ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کی کم سے کم 1 گھنٹے کی پوری مجلس ہے، اور انہوں نے ایک طرف کتے کے صفات بیان کیے اور ایک طرف اس ملعون کے، اور 1 گھنٹے کے بعد نتیجہ دیا کتا اس سے افضل ہے۔ دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا اس سے افضل ہے۔ بتائیے وہ عین نجس 7 سمندر میں غوطہ دیجئے اور نکال لیجئے تو نجاست بڑھتی جائے، کیا ماحول آپ نے دیا ہے۔ اور خدا کی قسم ایک ایسا شاعر کہ جس نے اردو میں تبرہ کیا لیکن عربی میں تبری پڑھ کے آیا تھا، نجف سے آیا ہے، میں بات کر رہا ہوں والی جناب مولانا شمس تبریز صاحب کی، اور بہترین الحمدللہ یہ عربی میں تبری اس لیے میں نے کہا کیونکہ اصل لفظ عربی میں تبری اور تولی ہے، ہم اردو میں کہتے ہیں تولا اور تبرہ۔ تو لکھنؤ میں نعرہ لگ رہا تھا راہل سنگھ، نعرہ لگایا کسی نے نعرہ تبرہ، تو سب نے نعرے کا جواب دیا، وعلیکم آداب کیسے ہیں خیر ہیں، اب آپ بتائیے جب جواب دیا نعرہ تبرہ کا، بھیا بیٹھ جاؤ، تو ایک لڑکے نے کہا نعرہ تبری، تو وہ سمجھا یہ مؤنث کے لیے کیا ہے نعرہ تبری، تو انہوں نے ادھر جا کے وہی محترمہ جن کا احترام حرام ہے ان کا، ارے سلامت رہے، ان پہ لعنت ہو گئی۔ ایک صاحب نے کہا بتائیے لکھنؤ میں رہتے ہیں اور ان کو اردو نہیں آتی ہے، میں نے کہا نہیں ان کو اردو اچھی آتی ہے، یہ نعرہ تبری کہہ کے بتا رہے ہیں صرف اردو ہی نہیں آتی ہے، ہمیں عربی بھی اچھی آتی ہے۔ الحمدللہ جائیے دیکھیے فقہ التبری الحمدللہ کیسے کیسے درس نجف اشرف میں دیے جاتے ہیں۔ تبرہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ امام اپنے شیعہ کے گھر میں مہمان ہوئے، اور ارے سن لیجیے آخری بات، اپنے گھر میں مہمان ہوئے، مولا شیعہ چوتھے امام مولا اپنے شیعہ کے گھر میں مہمان ہوئے، اور رات بھر وہ سوتا رہا اور امام رات بھر عبادت کرتے رہے۔ جب وہ صبح میں اٹھا نماز فجر کے لیے تو امام نے کہا اگر رات بھر کی عبادت کا میں سودا، امام کی عبادت میں تجھ سے کر دوں ایک عمل سے تو مجھے گھاٹا نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا مولا میں نے تو پوری رات کیا ہی کیا، مصلی پہ تو آپ تھے۔ کہا نہیں تو نے ایک عمل ایسا کیا کہ اگر پوری رات کی عبادت کا سودا اس ایک عمل سے کر لوں تو میں گھاٹے میں نہیں رہوں گا۔ کہا مولا ایسا کیا کیا؟ کہا جب تو پانی پی رہا تھا تو میرے جد حسین کے قاتلوں پر لعنت کر رہا تھا۔
سلامت رہیے. کون سمجھے گا کتنی بڑی عبادت ہے. بس بات ختم ہو گئی. کتنا ہو گیا تولا اور تبرہ. رضی بھائی نے بہت اچھا ماحول دیا ہے.